بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب عبرت کا واقعہ ہے، عبرت کے لیے ہے۔ بہت بڑا ملک کا بادشاہ تھا، اسی کی کمپنی میں، اسی کے محل میں ایک سویپر تھا، جھاڑو دینے والا، غریب آدمی۔ جب وہ مالک مرا، مالک مرنے کے 15 دن یا 1 مہینے کے بعد وہ سویپر کا بھی انتقال، جو بلینئر آدمی تھا اس کا، وہ بھی مرا۔ 1 مہینے کے بعد اس کے کمپنی کا ایک ایسا سویپر جس کے ہارڈلی کچھ سیلری تھی، مرنے کے بعد اس کی جہاں گریو بنی تھی اسی کے بازو جا کے اس کو بنا دیا۔ وہ بھی وہیں سو گیا، بالکل پہلو میں، بیچ میں صرف دیوار ہے، یہ ادھر اس کو لٹایا، اس کو ادھر لٹایا۔ جب تک یہ زندہ تھا، غرور و تکبر تھا، پیسہ تھا، اقتدار تھا، پاور تھا، چلتا تھا، گھومتا تھا، ایک ایک پیر اٹھاتا تھا غرور و تکبر کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ معصوم کہتے ہیں کہ جب بھی تم غرور و تکبر کے ساتھ پیروں کو اٹھاتے ہو تو اس وقت زمین نیچے سے پکار کے کہتی ہے کہ تم میرے سینے پہ غرور سے چل رہے نا، tomorrow you are going to come، کل تم میرے سینے پہ آ کے سونے والے، then I will show you۔ یہ عبرت ہوئی جب اس نوکر کو لے کے جا کے اس کے پہلو میں لٹایا، اس کی لہت بنی، بند ہوئی لہت، تو احساس ہوا لوگوں کو کہ یہ اس کے پاس کا ایک ایسا سرونٹ تھا، لیکن اب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب برابر۔ اب اگر اس پلیز جملے غور سے سنو، اگر اس نوکر کے جس کے سویپر کے اعمال اچھے ہوں گے تو مرنے کے بعد اس کا سٹیٹس زیادہ ہو گیا، یہ عمالدار آدمی کا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ یا وہاں جانے، یہ چیز سوچ کے زندگی کو گزارو، یہ چیز سوچ کے زندگی کو گزارو کہ ہونا کیا ہے۔ یہ حالات ہونے والے ہیں دوستو ہم سب کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا کہ میں ابھی کوئی گناہ بتاؤں گا آپ کو کہ جس گناہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ بعض گناہ ایسے کہ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دیتا، زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دیتا۔ بعض گناہ ایسے کٹ جاتی زندگی کی رسی۔ کیسے کٹتی؟ کون سا گناہ ہے جو آج ہمارے سماج کا ویری ویری کامن گناہ، ویری کامن گناہ، رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرنا، خط رحم، ریلیشن شپ کو، بلڈ ریلیشن شپ سے اپنے بریک کرنا۔ سگا بھائی یہ بھائی سے بات نہیں ہے، سگی بہن سے بہن سے بات نہیں ہے، ان کے بچے آپ کے بچوں سے بات ہے، اور ہم بڑے ریلیکس ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو پہلی رات کو تم کو پرابلم کرے۔ یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ کہ جس سے اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ معصوم امام کے جملے۔ شہید دستغیب شیرازی کی مشہور کتاب گناہان کبیرہ، اس میں جا کے دیکھیں، 7واں گناہ بتایا کہ اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ اگر تم نے یہ عمل کیا تو سب سے پہلے لائف کٹتی، اور دوسری چیز کیا ہوتی؟ رزق کے دروازے بند کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ گناہ، تیسری چیز کیا؟ موت جلدی آ جاتی ہے۔ جیسے صدقہ دینے سے زندگی بڑھتی ہے، جیسے صدقہ روز اگر کوئی دے، امام کی سلامتی کا، مرحومین کا، ماں باپ کا، بیماروں کا، ایک صدقہ 10 نیت کرو تو زندگی اللہ بڑھا دیتا۔ اگر 1 سال کے بعد مرنے والے، کل مرنے والے ہو تم، کل اگر آج تم نے صدقہ دیا تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے۔ اسی طرح خط رحم کرنے سے 10 سال کے بعد مرنے والوں 1 سال میں مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، رزق بند ہو جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو مرنے کے بعد سب سے، اور یہ ایسے گناہ کہ جو فرسٹ نائٹ سے شروع ہو جاتا ہے ان کا عذاب۔ 4 یا 5 گناہ بتائے گئے جو پہلی رات سے شروع ہوتا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں بالکل نہیں جا رہا، 45-50 منٹس پڑھوں گا بیک ٹو بیک مجلسیں۔ بعض گناہ ایسے جو فرسٹ ڈے سے شروع ہو جاتا، فرسٹ نائٹ سے، جس میں یہ سارے گناہ زبان کے،
زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو. میں وہی کہتا حیرت سے کہ جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو، جس زبان سے تم حسین حسین کہتے ہو، پھر اس زبان میں تلخی کیسے، اس زبان میں کڑواہٹ کیسے؟ تمہاری زبان تو میٹھی ہونی چاہیے. ساری اخلاق کی زبان کے دو جملے محبت سے اگر تم کسی غریب سے بات کر لو، اجر عظیم ہے اس کا. لیکن میرا اگر سٹیٹس آ جائے، اگر میرے پاس پیسہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے، میرا سٹیٹس ہے تو میں کسی غریب سے بات کروں گا؟ نیور. میں اس سے بات کروں گا جو ظالم ہے لیکن پیسے والا ہے. میں اس سے بات کروں گا جو بد اخلاق ہے لیکن پیسے والا ہے. اس کا سٹیٹس ہے. اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کا ایک سجدہ قبول نہیں ہے. یاد رکھو، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کے رسول کے جملے ہیں. اللہ کے رسول خلق عظیم کے مالک ہیں، دنیا میں اخلاق کو سکھانے آئے تھے. اسلام، اللہ کے رسول کے بعد ایک شخص آیا، بات میں بات نکل رہی، آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں جہاں رہتا ہوں پڑوس میں 2 عورتیں رہتی ہیں. دیکھیے عورت مرد سب برابر ہے، یہ واقعہ عورت کا لیکن برابر سب ہے. 2 عورتیں رہتی ہیں اور ایک بڑی عبادت، پلیز غور سے سننا، ایک بڑی عبادت گزار، کثرت سے عبادت، شب نماز پڑھتی ہے، بہت اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور ایک صرف واجبات پہ عمل کرتی ہے. واجب نمازیں، روزے، واجبات پہ عمل کرتی ہے، مصروف رہتی ہے. لیکن کہا جو صرف واجبات پہ عمل کرتی، کم عبادت کرتی، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے، اتنی میٹھی زبان، ہر آدمی سے، ہر عورت سے اخلاق کا، چھوٹا بھی آئے بڑا بھی آئے، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی لونگ ہے کہ ہر آدمی اس سے راضی، ہر عورت اس سے راضی ہے. لیکن عبادت بہت کم ہے. واجبات، بار بار بول رہا، واجبات پہ عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ واجبات چھوڑ، واجبات چھوڑے تو پھر انسان ہی نہیں ہے. لیکن جو دوسری کثرت سے عبادت کر رہی، اس کی زبان بہت تیز ہے. جب بات کرتی ہے، زبان کھلتی ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکلا. اللہ اکبر. اس نے آ کے یہ پوچھا، یار سرکار صرف یہ بتا دیجئے کہ جنت میں اس عورت کا سٹیٹس کم ہے کہ جس کی عبادت کم ہے، زبان میٹھی ہے، یا اس عورت کا سٹیٹس زیادہ ہے کہ جس کی عبادت زیادہ ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہی اور زبان بڑی تلخ زبان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے شخص، اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، تو ایک جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیسے ملا رہا؟ یہ گھبرا گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، دونوں مسلمان ہیں، دونوں اللہ کی عبادت کرتے، ایک زیادہ عبادت کرتی ہے، ایک کم عبادت کرتی. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ کم عبادت والی کا سٹیٹس جنت میں زیادہ ہے یا زیادہ عبادت؟ اور اس کے بعد کہا کہ جو کم عبادت کرتی ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس کے اخلاق خراب ہیں. تو کہا یاد رکھ، اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. عبادت کرے اور اخلاق صحیح نہ ہو، عبادت کرے اور تم کسی سے اچھی بات نہیں کرو، عبادت کرے اور تمہاری زبان میٹھی نہ ہو، اور عبادت کم کر رہی لیکن اتنی لونگ ہے کہ اس کے پاس لوگ آ رہے، بیٹھ رہے، تمہاری کمپنی انجوائے کر رہے، بہترین باتیں کر رہی. تو کہا کہ عبادت کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر کوئی سجدہ قبول نہیں. تو یہ کمپلیٹ میسج، یہ جناب ظہیر زیدی صاحب کے لیے بہترین ایگزامپل تھا کہ لوگ آج مرنے کے بعد تعریف کریں گے. امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ بھی ہے. امام علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ جب تم زندگی ایسے گزارو، جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو اور تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تم ایسی زندگی گزارو گے جب تم دنیا سے جاؤ سب تمہارے اخلاق کی بات کریں، سب تمہارے لیے روئے. یہ وہی چیز ہے. مولا ان کے درجات کو بلند کرے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنے باپ کو ڈونٹ فرگیٹ یور ڈیڈ، ڈونٹ فرگیٹ یور ڈیڈ. بھولو مت باپ کو. یہ نہیں کہ آج 40واں ہو گیا، پھر اب 3 مہینے، 6 مہینے، پھر 1 سال. نہیں، جب تک تم لوگ زندہ ہو باپ کے حق ہماری گردن کے اوپر ہے، ماں باپ کا حق ہماری گردن پہ ہوتا ہے. اگر آج آپ عزاداری کر رہے، آج اگر آپ عبادتیں کر رہے تو جسٹ بیکاز آف یور ڈیڈ اینڈ بیکاز آف یور مام. یہ میرے جملے نہیں ہے، چھٹے امام کے جملے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دو، اس کے باپ کے حق میں.
ماں نے پاکیزہ طریقے سے تم کو ریز کیا اور باپ نے حلال رزق کھلایا تو آج ولایت علی ابن ابی طالب ہماری دلوں میں آئی. ماں باپ کے لیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کی بیٹیوں کو بولا واٹ یو ہیو ٹو ڈو ناؤ، باپ کے لیے صدقہ ضرور نکالنا. میں ہر عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ صدقہ تمہارے باپ کے درجات کو بلند کرے گا. اب تمہارا ڈیڈ کچھ نہیں چاہتے ہو، کچھ نہیں چاہتے دنیا سے. He just needs some gifts every day, some gifts from you. ایک تحفہ چاہتے ہیں. ہر واجب نماز کے بعد ایک باپ کے لیے فاتحہ ضرور پڑھو. مغرب کی پڑھی یا مغرب عشاء کے بعد ایک فاتحہ، ظہر عصر کے بعد ایک، فجر کے بعد ایک. وہی مصلی پہ بیٹھو. اس وقت تک مصلی سے اٹھنا نہیں جب تک باپ کو یہ ہدیہ نہ دے دو. اس کے بعد جو نیکی کرو، صدقہ دے رہے، کسی یتیم کو کھلا رہے، اپنے باپ کے نام پہ، جتنی بھی آپ کی اولاد ہے اپنے باپ کے نام پہ کسی یتیم کو، کسی بیوہ ویڈو کو، غریب کو سپانسر کر دو. جس شہر میں آپ لوگ رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. میں وہ آپ کو گفٹ دے کے جا رہا اس چہلم کی مجلس سے کہ تمہارا باپ تم کو نیچے سے ہاتھ اٹھا کے دعا دے. اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو کہ ایوری تھرسڈے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جمعے کی صبح میں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، بیٹھ کے رو رہے تھے. تو جب مسلمانوں نے پوچھا why are you crying، کس نے رلا دیا آپ کو، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہارے ماں باپ نے رلا دیا. تو مسلمانوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا یہی تو کہہ رہا کہ تم اپنے بستر پہ سو رہے تھے، تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ. میری ریکویسٹ ہے ان کی اولاد سے اور جو میری مجلس سن رہا، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان سب سے کہہ رہا کہ ڈونٹ فرگیٹ آن تھرسڈے نائٹ کسی یتیم اسلام میں یتیم کے لیے بہت زور دیا گیا، بیوہ کے لیے بہت زور دیا گیا. کسی یتیم کو سپانسر کر دو یار. مثال کے طور پہ 500 روپے کسی بیوہ کو دے دیا، آپ اس کے بچے یتیم. 500 روپیز کی کوئی ویلیو، مثال دے رہا. اب میں نے 5 کہا تھا، 5 ہی نہیں دینا، 1000 دو، 2000 دو، 3000 دو، جتنے دیتے جتنا دے سکتے دو. مثال میں 500 سے دے رہا. کسی یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو. 500 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تمہارے رزق کے دروازے ایسے کھول دے گا. جو یتیم کا خیال رکھے گا اللہ اس کے رزق کبھی بند نہیں کرے گا، کبھی بند نہیں کرے گا. آپ مثال دے رہا ہوں، 500 روپے ہر مہینے کو کسی یتیم بیوہ کے گھر پہ پہنچا دو. یہ نہیں کرنا کہ پورے مارکیٹ کو، پورے شہر کو، پورے خاندان کو معلوم کر کے دے رہے 500 روپے. یہ نہیں کرنا، خاموشی سے دو. تم نے دے دیا، بس میں آخری حصے پہ آ گیا. 500 روپے دیا، نیت کر لو کہ پروردگار، پہلی نیت یہ کرنا، نیت غور سے سن لو، مجلس ختم کر رہا. 1000 دے، جتنا چاہے دے، میں مثال 500 کی کر رہا. نیت کر لو کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ 2 تاریخ کو میں یہ مہینے بھر کا 500 روپے اس غریب کو دوں گا، یتیم کو دوں، بیوہ کو دوں. پہلی نیت کرو کہ یہ پیسے میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی سلامتی کے پیسے، اسے تمہاری صحت رہے گی، تم بیماریوں سے بچو گے. میرے مولا کی سلامتی کا صدقہ ہے. آپ سید ہے، زیدی ہے، تو کوئی آپ آرام سے دے سکتے، سید کو بھی دے سکتے. سید کا صدقہ کھا سکتا، کوئی مشکل. غیر سید کا صدقہ سید نہیں کھا سکتا، لیکن سید کا صدقہ تو لے سکتا. آپ زیدی ہیں، آرام سے دے. نیت کرو کہ میرے زمانے کے امام کی جان حضرت خان، آپ کی صحت رہیں گی، آپ کے شوہر کی، آپ کے بچوں کی. اس کے بعد بولو یہ ہر جمعرات میرے باپ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، ایڈوانس میں دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے جمعرات کو میں بھول جاؤں، میں ایڈوانس میں دے رہی ہوں کہ میرے باپ کا جمعرات کا صدقہ، روز کا میرے باپ کا صدقہ، بیماروں کی شفا کے لیے، سارے مرحومین کا بھی نیت کرنا. اور یہ نیت کرنا کہ جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے میں صدقہ دے. بس خاموشی دے دو. اس کے بعد دیکھو 1 مہینہ، just see 1 month coming month، آپ دیکھیں 1 مہینہ دیکھو کہ تمہاری لائف میں چینج کتنا آتا. What I'm saying, just think، تمہاری لائف میں چینج کتنا آئے گا.
اگر تم نے دیا جسٹ اسٹارٹ گیو, آپ دیکھ کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو کہ مولا کا کرم کیا ہوتا ہے. تو تمہارا جو ریلیشن شپ آپ کے ڈیڈ کے ساتھ تھا وہ ریلیشن شپ کنٹینیو. ورنہ باپ نیچے سے بولے گا وہ میری بیٹی, وہ میرے بچوں, کیا باپ کے لیے تم ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے؟ یہاں تک کہا گیا پیس آف بریڈ, ایک روٹی کا ٹکڑا, لقمہ کسی جانور کے سامنے ڈال دو, اللہ اس کا بھی اجر دے. آخری بات بول رہا, زیارت امام حسین ان کی بیٹیوں کو بول رہا کہ زیارت امام حسین روز پڑھو. آپ پڑھتے ہوں گے, بس ریمائنڈ کر رہا, اب جب زیارت امام حسین پڑھنا تو یہ نیت کرنا کہ میرے باپ کی طرف سے پڑھا, on behalf of my dad, یہ زیارت امام حسین پڑھا. جب باپ کی لحد پہ جانا, ان کی گریو پہ جانا تو سرانے کھڑے رہنا سر کی سائڈ پہ, ماں کی گریو پہ جانا تو پینتی کھڑے رہنا, یہ سب کے لیے میسج. اور جب باپ کی گریو پہ جانا زیارت امام حسین ضرور پڑھنا وہاں پہ, اور یہ بول کے پڑھنا کہ میں باپ کی نیابت میں مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھا, اور اس قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں ان کی نیابت میں یہ پڑھا. آپ دیکھو تمہارے باپ کو جیسے زندگی میں امام حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا, مرنے کے بعد باپ کو نیچے ایک ہیوی شاورز, رحمت کے شاورز نیچے آئیں گے, اور تمہارا باپ نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے گا کہ پروردگار میری بیٹی نے مجھے نہیں بھولا, اب تو اس کو نہیں بھولا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد.